بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. تو یہ آج انشاءاللہ دوسری نشست ہے. پہلی نشست فجر کے بعد کی تھی اور اس وقت تقریباً 10:30 بج رہے ہیں. اور یہاں سے پھر یہ نظام مختلف بحرانوں سے دو چار ہے. کون سا نظام؟ سرمایہ داری کا نظام. عرفان ذات کے ضمن میں سب سے اہم ترین بحران جو ہے عقلیت کا ہے. عرفان ذات سے کیا مراد ہے؟ عرفان ذات سے مراد یہ ہے کہ تصور ذات. عرفان یہاں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انٹیوٹیو ہے، یہ آپ کا اپنی ذات سے تعلق. اور دوسرے معنوں میں عرفان جو ہے علم کی ایک صورت ہے، لیکن علم سے بڑھ کر ہے. تو عرفان ذات کا کیا مطلب ہے؟ سیلف، ذات. مطلب یہ ہے کہ میں کون، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں. ان سوالات کے جواب سے ہی آپ کا اپنا نفس کے بارے میں جو تصور ہے، عرفان ہے، وہ قائم ہوتا ہے. تصور ذات قائم ہوتا ہے. اسی بارے میں یعنی میں بندہ ہوں یا آزاد ہوں، ایک اہم بنیادی سوال ہے جس کے جواب میں آپ آج کے زمانے میں جس کے جواب میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کون ہیں. یہ امام غزالی نے کیمیا سعادت میں جب فرماتے ہیں نا کہ وہ اندری منزل گاہ بچے کا آرام تھے، یعنی اس دنیا میں تو کس لیے آیا ہے؟ وہ تھرا برا اچھے آفریدان، اگر تجھے پیدا کیا گیا ہے کہ تو کس نے پیدا کیا ہے، کس لیے پیدا کیا؟ یہ اگر تو یہاں خود ہے تو کیسے ہے، کیوں ہے، کہاں جا رہا ہے؟ تھرا برا اچھے آفریدان. اور یہ سعادت تو چیست، تیری کامیابی کیا ہے، کامیابی کا تصور کیا ہے، ناکامی کا تصور کیا ہے. سعادت تو چیست و در چیست، اور اس کا طریقہ کیا ہے. و شقاوت تو چیست، تیری بدبختی کیا ہے. و تر چیست و در چیست، اور تیری بدبختی جو ہے کس چیز میں معتبر ہے. ان سوالوں کے جواب جو بھی ہوں گے اس کے مطابق جو آپ کا تصور ذات ہوگا، عرفان ذات ہوگا، اپنا سیلف کا تصور ہوگا. اور یہ تصور جو ہے سرمایہ داری میں ہے کہ آپ آزاد ہیں. تو یہ تصور متزلزل ہو رہا ہے کیونکہ آزادی پر ایمان اٹھ رہا ہے، لیکن اس کی جگہ کوئی نیا ایمان نہیں لے رہا. اسی کے اندر جو ہے مختلف تعویلیں ابھر رہی ہیں. اور یہ عرفان ذات جو ہے اس کا مسئلہ جو ہے عقلیت کے ساتھ نتھی ہے، تعقل کے مسئلے کے ساتھ. میں کون ہوں، اس کا جواب جو ہے، اور کہاں جا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، نجات کس میں، ان سوالات کے جواب سے یہ مرتب ہوگا کہ آپ کا تصور تعقل کیا ہے، آپ کا تصور عقلیت کیا ہے. تو اگر آپ کے عرفان ذات میں بحران ہے تو اس کا مطلب ہے عقلیت کا بحران ہے. یہ
بنیادی معنوں میں. اس لیے ہم یہ مطلب یہ کہ عقل پہ جو مضامین اتنے لکھے ہیں اس کا کانٹیکس یہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری کچھ لوگوں سے بحث ہے جو ہم سے مختلف نہیں، ان سے بحث نہیں ہے ہماری، تو سرمایہ داری سے بحث ہے. سرمایہ داری کے تناظر میں وہ باتیں کر رہے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں عرفان ذات کے ضمن میں سب سے اہم ترین بحران عقلیت کا ہے. وہ عقلیت جو سرمایہ داری کے غلبے کے دور میں فروغ پائی، وہ کون سی عقلیت تھی؟ آبجیکٹو سائنٹیفک عقلیت تھی. اور اس کے مجموعے کا ماڈرنزم کہتے ہیں، جدیدیت کہتے ہیں، جس کی بنیاد انلائٹنمنٹ تھیوریز تھیں، جو یہ کہتی تھیں کہ عقل کی بنیاد پہ آپ یہ جان سکتے ہیں کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کس لیے ہوں، زندگی کا حاصل کیا ہے، نجات کس میں شکا. تو وہ ایمان اٹھ گیا اس سے، وہ عقل. لیکن اس کی جگہ کوئی نئی عقل نہیں آئی ہے. اس کے نتیجے میں جو ہے آزادی کو رد نہیں کر رہے، بندگی کی قبول نہیں کر رہے، آزادی پر جو مشتمل عقلیت ہے اس کو رد نہیں کر رہے، بلکہ وہ تتر بتر منتشر ہو رہی ہے. اس انتشار کا نام پوسٹ ماڈرنزم ہے. تو انتشار اس لیے ہے کہ وہ ماڈرنزم پہ تنقید کرتی ہے، لیکن اس کے جگہ جو چیز رکھتی ہے وہ منتشر مختلف خیالات ہیں. اور وہ خیالات جو ہیں عرفان ذات کے ضمن میں کوئی حقیقی پائیدار جواب نہیں دیتے. وقتی جوابات تو ہیں لیکن وہ کوئی پائیدار جوابات نہیں. اس کے کلیدی مفکر جو ہیں روٹی، لیوٹارڈ، ڈیلیوز، ڈیریڈا اور فوکالٹ ہیں. اور لوگ بھی ہیں، مطلب یہ شروع ہوتی ہے نیچے اور ہائیڈیگر اور وٹکنشٹائن، یہ اس کے اظہارات ہیں. اب اس میں ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ فلسفی جو ہے جو معاشرے میں ہو رہا ہے، حقیقت میں ہو رہا ہوتا ہے، کبھی اس کا کوز بھی کرتے ہیں لیکن زیادہ ان کا کوزل کنیکشن نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ وہ اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ جو کچھ معاشرے میں ہو رہا تھا اس کا اظہار کرتے ہیں. تو مطلب جب ہم کانٹ کی بات کرتے ہیں کہ اس نے جدیدیت کا ایک تصور دیا، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس نے اس کو وجہ وجود میں لایا وغیرہ، بلکہ جو کچھ ہو رہا تھا اس نے اس کی ایک توجیہ پیش کی، اس کا ایک مرتب فکر اس پر پیش کی. اس کا اثر بھی بعد میں ہوا ظاہر ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی سرمایہ داری قائم کی یا جدیدیت قائم کی وغیرہ. فلسفیوں کا جو تعلق ہے حقیقت میں جو کچھ ہوتا ہے اس سے جو ہے ایک آپ کہیں کہ تعلق تو ہے، لیکن وہ ایسا لازماً کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے چیزیں قائم ہوتی ہیں یا جو ہو رہا ہوتا ہے اس کو زیادہ تر اوقات وہ جو ہے فکری ترتیب دے رہا ہوتا ہے. پھر جب فکری ترتیب دیتے ہیں تو کیونکہ زیادہ تر وہ فکری ترتیب جو ہے اسی دائرے کی طرف ہوتی ہے جو جا رہا ہے، تو اس کا اثر بھی ہوتا ہے لیکن اس کو ایک ایک کر کے دیکھنا پڑتا ہے کہ کس فلسفے کا کیا اثر ہوا ہے وغیرہ. اس کے کلیدی ان مفکرین کے سرمایہ دارانہ کلیدی تصورات بالخصوص آزادی اور ترقی محمل اور ناقابل حصول ہیں. محمل اور ناقابل حصول ہیں، یعنی ایک شکل آزادی کس طرح محمل ہے؟ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے بنیادی طور پہ خدا بن سکتا ہے، یعنی جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے اور اسے کرنا چاہیے. اور جو چیز اس کو یہ قوت عطا کرتی ہے وہ اس کی حیثیت عطا کرتی ہے، اس کی عقل ہے، یعنی کاٹنے کا. انہی معنوں میں اس نے کہا کہ
انسان جو ہے فرد جو ہے خدا کا شریک ہے. دوسروں نے کہا فرد نہیں ہے بلکہ نوع ہے، جیسے ہیگل اور مارکس وغیرہ نے کہا. لیکن ان فلسفیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مطلب وہ یہ نہیں کہہ رہے انسان بندہ ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ انسان جو ہے جو چاہتا ہے وہ نہیں کر سکتا، اس کو اس کے لیے بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے کہ وہ جو چاہے کرے. تو اس لیے لمبے لمبے دعوے نہیں کرنے چاہیے، بلکہ ہمیں دنیا جو ہے قید کا ایک جال ہے، قید کا ایک دنیا معاشرہ قید کا ایک جال ہے، جس میں ہم زیادہ تر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سوراخوں کے باہر تھوڑی سی، لیکن وہ جیسے فوکارٹ کہتا ہے کہ جدوجہد ہمیشہ ہائپر ایکٹیویزم کی بات کرتا ہے کہ ہم معاشرے میں رہتے ہیں، اس ریاست میں رہتے ہیں، تو یہ قید و بند کا نظام ہے. جب تک ہم مسلسل جدوجہد نہیں کریں گے آزادی ہمیں نہیں ملے گی. اور آزادی ایسا کوئی وقت نہیں آئے گا کہ آزادی جو ہے وہ خود بخود یعنی آٹومیٹک ہو جائے گی اور یہ جبر کا نظام ختم ہو جائے گا، بلکہ جبر کا نظام ہمیشہ رہے گا. اس میں ہائپر ایکٹیو یعنی مسلسل ایکٹیویزم کے ذریعے جو ہے آپ تھوڑی بہت جو آزادیاں ہیں حاصل کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. اور پروگریس کا تعلق آزادی سے یوں تھا کہ پروگریس یہ بتاتی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب انسان جو ہے آزاد ہو جائے گا اور جنت قائم کر دے گا. تو یہ پوسٹ ماڈرنسٹ زیادہ تر کہتے ہیں جنت ونت کوئی نہیں بنے گی. یہ ہے کہ ہم اگر جدوجہد کرتے رہیں تو بعض معاملات میں جو ہیں اپنے آزادیوں کو اور آسانیوں کو فروغ دے سکتے ہیں بعض معاملات میں. یعنی ہم جیل میں تو رہیں گے، مثلاً ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن یہ کہ جیل میں جو کھانا ملتا ہے وہ ذرا اچھا ہو جائے، یا جو ہمارے سیل ہیں وہ ذرا اچھے ہو جائیں وغیرہ وغیرہ. کوئی عمومی پروگریس جو ہے نہیں. اور اس کی ایک وجہ فوکارٹ بتاتا ہے، دوسری یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پروگریس کا اعلی کار تھا وہ سرمایہ داری تھی، اور لیکن اس کے نتیجے میں کائنات جو ہے پر غلبہ تو ہو رہا ہے، لیکن کائنات ماحول کی تباہی کے نتیجے میں کائنات جو ہے فائٹ بیک کر رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو پروگریس کے امکانات ہیں وہ کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ان سب وجوہات کی بنیاد تو اس کے نتیجے میں وہ تعقل کو بھی ریوائز کرنا پڑا، جس کی بنیاد پہ یہ دعوے کیے گئے تھے کہ انسان خدا ہے یا خدا بن سکتا ہے اور جنت قائم کر سکتا ہے. اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا انسان کی جو عقل ہے وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ معنی کیا ہے، مقصد کیا ہے. وہ صرف ہمیں یہ بتا سکتی ہے جو بھی ہم نے معنی اور مقصد اپنے لیے طے کیا ہے اس کو کیسے کم تھوڑا بہت حاصل کیا جا سکے. یہ ایک اس کی ہے بہت لمبے، یعنی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوسٹ ماڈرنزم کوئی ماڈرنزم کی رد نہیں ہے، لیکن اس کے انتشار کا ایک مظہر ہے. لیکن وہ انتشار ہے، اس کی جگہ کوئی نئی چیز لے رہے نہیں ہے. آزادی کی جگہ بندگی نہیں لے رہی، اور پروگریس کی جگہ جو ہے جنت کی طلب نہیں لے رہی. یہ سمجھنا جو ہے بہت ضروری ہے. تو جب آپ کا عرفان ذات جو ہے انتشار کا شکار ہے، آپ کی عقلیت جو ہے انتشار کا شکار ہے، تو اس کے نتیجے میں جو ہے آپ کی انفرادیت بھی انتشار کا شکار ہو جاتی ہے. تو جس فکری تحریک نے یہ کام کیا اس کو پوسٹ ماڈرنزم کہتے ہیں. اس کے کلیدی مفکرین یہ ہیں. ان مفکرین نے ثابت کر دیا کہ سرمایہ دارانہ کلیدی تصورات بالخصوص آزادی اور ترقی، پروگریس مہمل اور ناقابل حصول ہیں. مہمل بھی ہیں اس لیے کہ مطلب یہ ہے کہ اگر حاصل بھی کر لیا تو کیا ہوگا، بورڈم اور ناقابل حصول ہیں کیونکہ کائنات جو ہے فوٹ بیک کر رہی ہے. اور دوسری وجہ سے اس نظام میں انفرادیت لازماً انتشار کا شکار ہو جاتی ہے، اور اعمال کی معنویت کی جستجو، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کہتے کہ بھائی ہم خدا ہیں اور ایک دن آئے گا جب جنت بنا لیں گے، اور ہم پر جو جسمانی قید و بند ہیں یا کائناتی قید و بند ہیں وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کو عبور کر لیں گے، اور پھر ایسا معاشرہ بنائیں گے جو انسان کی خلاقیت کا عکس ہوگا، تو ایک معنی بنتا ہے اس کا.
لیکن جب یہ ہے کہ حاصل کچھ نہیں ہے، حاصل مطلب یہ ہے کہ جد و جہد مسلسل ہے، چھوڑے چھوڑے ٹکڑوں کے لیے، تو پھر جو ہے اور مر جانا ہے سب کو، موت. معنویت کی جستجو جو ہے محض ایک لغوی کھیل، لینگویج گیم بن جاتا ہے. لینگویج گیم کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ایک چیز سوچ لی ہے، یہ میرا مقصد ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ مقصد جو ہے کوئی آبجیکٹیو چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اور نہ یہ دائمی چیز ہے. لیکن یہ ہے کہ میں ایسا ہوں اور اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کر سکتا. یہ ایک گیم ہے، لیکن دوسرے لوگ دوسرے گیم کھیل رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. کسی انفرادی یا معاشرتی عمل میں عقیدے کی کوئی توجیہ بیان نہیں کی، کیوں میں کر رہا ہوں یہ، اس کا کوئی الٹیمیٹ جواب نہیں ہے. یہ مسلمان کہے گا کہ میں جنت کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. انلائٹنمنٹ والا کہتا تھا کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں عاقل ہوں اور مجھے سزاوار ہوتا ہے کہ میں ایک ایسا معاشرہ قائم کروں جو عقل کی اس پہ چلے. لیکن جب آپ کے عقل کے معنی صرف یہ رہ گئے کہ جو کچھ آپ سوچ لیں بس اس کے حصول کا ذریعہ ہے، تو پھر اس کی آپ کوئی عمومی توجیہ بیان نہیں کر سکتے. اور سرمایہ دارانہ انفرادی لازماً تحلیل کا شکار ہو جاتی ہے. تو عمومی طور پہ اس کا بھی کوئی لوگوں کو جو ہے جواب آپ نہیں دے سکتے کہ کیوں اپنی زندگیاں جو ہے جمع برائے جمع کے لیے وہ ڈیڈیکیٹ کریں. تو وہ پھر صرف چند لوگوں کا کام رہ جاتا ہے، جو ایلیٹ، یعنی یہ ایلن مسک اور اس قسم کے لوگ، یا بوزو. اور جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ صرف مطلب یہ ہے کہ خورد و نوش اور انٹرٹینمنٹ اور شراب و کباب، اور اس کے نتیجے میں انگزائٹی کا شکار وغیرہ وغیرہ. تو عموماً جو ہے وہ معاشرے میں یہ انتشار پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ پہلا ہے، اس پہ رکتے ہیں، پھر انشاءاللہ دوسرا جو ہے سرمایہ نظام کے دوسری جو بحران ہے اس کی طرف جائیں گے. اور اس بحران کا، عقلی بحران کا کوئی حل نہیں ہے. یعنی پوسٹ ماڈرنزم کے مقابلے میں ماڈرنزم، میٹا ماڈرنزم لوگ کہتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک یعنی میٹا ماڈرنزم بھی ماڈرنزم کی طرف کوئی مراجعت نہیں ہے، کوئی ایک نئی توجہ پہ نہیں ایسی پیش کی جا رہی جس پہ لوگوں کا، جس کے نتیجے میں لوگوں کا اس عقل کے تصور پہ، آزادی پہ اور پروگریس کی امید پر جو ہے ایمان جیسے 19ویں صدی میں تھا ویسے بحال ہو، یہ ممکن نظر نہیں آ رہا. تو یہ اس پہ رکتے ہیں، پھر اس کو جاری رکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین یا رب العالمین.